الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 تا 286 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور تلاوت پرسوں ہو چکا تھا. چونکہ تفسیر رہتی تھی تو اس غرض سے دوبارہ مناسب سمجھا کہ تلاوت اور ترجمہ کیا جائے تفسیر کو سمجھنے کے لیے. تو ترجمہ یہ ہے: آمن الرسول، رسول ایمان لے آیا اس چیز پر، بما انزل الیہ جو اتاری گئی اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور تمام کے تمام ایمان لے آئے، کل آمن سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلی نہیں ہم تفریق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان. وقالوا اور رسولوں نے ایمان والوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک آپ ہمیں بخش دیجئے، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا اللہ تعالی تکلیف میں نہیں ڈالتا کسی نفس کو، تکلیف میں نہیں ڈالتا کسی نفس کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، وسعت کے موافق، مگر اس کی گنجائش کے موافق، لہا ما کسبت اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت اور اس پر پڑے گا وہ کچھ جو اس نے کمایا. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو ہم سے مواخذہ کر، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا نہ تو ہمیں اٹھا، نہ تو ڈال ہم پر، اسرن بوجھ، اسرن بھاری، ولا تحمل علینا اور نہ ڈال تو ہم پر بوجھ،
اسرن بھاری کما حملتہ جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا اور نہ تو ہمیں اٹھا ما اس چیز کے ساتھ لا طاقت لنا بہ جس کی ہم میں طاقت نہیں واعف عنا ہمیں معاف کر دیجیے واغفر لنا اور ہمیں بخش دیجیے وارحمنا اور ہم پر رحم فرما دیجیے انت مولانا تو ہمارا مولا ہے فانصرنا تو ہمارا مددگار ہے علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ یہ دو آیت کریمہ بڑی ہی فضیلت پر مشتمل ہیں۔ ان آیات کریمہ کے متعلق میں نے بیان کیا تھا پرسوں کہ معراج کی رات اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ بنیادی طور پر 3 تحفے عطا فرمائے۔ تحفہ اول 50 نمازوں کا 50 نمازیں 5 کی صورت میں عطا فرمائے۔ تحفہ دوم سورہ بقرہ کی یہ مذکورہ 2 آیت کریمہ جن کی تلاوت ہوئی بغیر کسی کے واسطے کے براہ راست اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ تحفہ سوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے کہا کہ اے میرے پیغمبر میں آپ کی امت کے ہر شخص کی مغفرت کروں گا، ہر شخص کی بخشش کروں گا سوائے ان لوگوں کے جو میری ذات میری صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، جو میرے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، شرک کریں گے، میں ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کروں گا۔ ان کے علاوہ آپ کی امت کے ہر شخص و فرد کی میں مغفرت بخشش کر دوں گا۔ یہ 3 تحفے اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائے، اور یہ آخری 2 آیت کریمہ ہر مومن کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان 2 آخری آیت کریمہ کی رات کو تلاوت کر کر سوئے اور اگر خدا نہ خواستہ صبح تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان 2 آیت کریمہ کی برکت سے تہجد کی نماز پڑھنے کی تحفے ثواب جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، گویا کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اور اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کی ان 2 آیت کریمہ کی تلاوت کر کر سوئے تو کیا ہے، اور یہ سوئے اس نیت سے ان کی تلاوت کرے کہ صبح میری آنکھیں کھل جائے، یا قیلولہ کرے دوپہر کا آرام کرے اور کسی وقت کا تعین کر کر سوئے کہ فلاں وقت میں میری آنکھیں کھل جائے، تو ان 2 آیت کریمہ کے پڑھ لینے کی بنا پر اللہ جل جلالہ اس کی آنکھیں کھول دیتے ہیں اس وقت پر جس وقت وہ چاہتا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں ان 2 آیت کریمہ کی۔ تو ان 2 آیتوں کریمہ میں آیات کریمہ میں ایسا ہے کیا، تو وہ سنیے ان میں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آمن الرسول، رسول ایمان لے آیا اس چیز پر جو اتارا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ رسول سے یہاں مراد آمن الرسول سے یہاں مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غرامی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر کیا اتارا؟ اللہ جل جلالہ نے قرآن اتارا، اللہ جل جلالہ نے احادیث کے
معنی اتارے۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن بھی اترا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث بھی اترا۔ فرق کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معنی دونوں اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن کریم الحمدللہ جو موجود ہے، یہ قرآن کریم جن الفاظ کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل جلالہ نے اتارا، اور اس کے معنی بھی اللہ جل جلالہ نے اتارے، اور احادیث مبارکہ بھی اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ فرق صرف یہ ہے کہ احادیث کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو دونوں ہی چیزیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے اتری ہیں، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو۔ فرق یہ ہے قرآن کے الفاظ بھی اترے، قرآن کے معنی بھی اترے، احادیث کے الفاظ تو نہ اترے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور معنی جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھے، معنی اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر ایمان لائے، یقین لائے، اقرار کیا، ایمان لائے، اطمینان قلب ہوا، اور پورا یقین تھا کہ یہ میرے رب ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں گواہی دی، والمؤمنون، اور تمام کے تمام لوگ ایمان والے بھی ایمان لائے، تمام کے تمام ایمان والے بھی ایمان لائے، کس پر؟ قرآن پر، کس پر؟ احادیث مبارکہ پر بھی۔ تو جو قرآن پر احادیث مبارکہ پر ایمان لائے اور ان کے جو تقاضے ہیں ان سب پر ایمان لائے، وہ سب کے سب کیا کہلائے؟ مومن کہلائے، وہ سب کے سب مومن کہلائے۔ اور پھر فرمایا کل آمن باللہ۔ اچھا، یہ قرآن کریم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تدریجاً اترا، تھوڑا تھوڑا کر کر بھی اترتا رہا، زیادہ زیادہ کر کر بھی اترتا رہا، پوری صورتوں کی صورت میں بھی اترتا رہا، اور کچھ آیات کی صورت میں بھی اترتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ جس طرح مناسب سمجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے رہے، اور اس طرح قرآن کریم کے نزول کی تکمیل ہوئی پورے 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے عرصے میں۔ اب یہ قرآن کریم جس طرح اترا، اس کی میں آگے تفصیل بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا، ایسا نہیں کہ لوگ ہی ایمان لائے، خود رسول بھی اس پر ایمان لایا اور لوگ بھی اس پر ایمان لائے۔ پھر فرمایا کل آمنا، تمام کے تمام جو ہے مومن ایمان لائے۔ اب ایمان کس چیز پر لائے؟ اب اس کی مزید تفصیل آئی، پیچھے اختصار تھا، اب تفصیل آ رہی ہے، آخر وہ کیا چیز تھی جس پر رسول بھی ایمان لایا اور ایمان والے بھی ایمان لائے؟ آخر وہ چیز ہے کیا؟ تو اس کی آگے اللہ جل جلالہ نے تفصیل بیان فرمائی اور وضاحت بیان فرمائی کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں وہ آخری چیزیں کیا ہیں جن پر یہ لوگ ایمان لائے۔ تو ان چیزوں پر ایمان لانے کے بنا پر کوئی بھی شخص مومن ہوتا ہے، اسلام کے اندر ڈھل جاتا ہے، اور پھر اسے مومن کہا جا سکتا ہے، مسلمان کہا جا سکتا ہے، اگر کوئی شخص ان چیزوں پر ایمان و اقرار کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دے۔ آخر وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو سنیے، وہ چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر، سب کے سب کیا لائے؟ ایمان لائے، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، سب کے سب اللہ کی ذات پر ایمان لائے، سب کے سب اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ تو جو ایمان نہیں لائے، یا تو یہودی نہیں لائے یا نصارہ نہیں لائے۔ کس طرح نہیں لائے کہ یہودیوں نے کہا، یہودیوں نے بہتان گھڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر
کیا گھڑا کہ یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ کسی چیز پر نہیں ہے، حتیٰ کہ العیاذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ عیسیٰ جو ہے وہ جو ہے حرام زدگی کے تک کے العیاذ باللہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، بہتان باندھا حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا اور ان کی رسالت کا انکار کیا، تو نصارہ بھی ضد میں آئے، اور انہوں نے یہ کہا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، کہ یہ نصارہ نے کہا یہودی بھی کسی چیز پر نہیں ہے۔ اب نصارہ نے ضد کی بنا پر یہودیوں کا انکار کر دیا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا، اور نصارہ نے یہودی یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا انکار کر دیا۔ اب یہ آپس میں ایک دوسرے کی کتابوں کا جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ان کا انکار کرتے رہے اور کفر کے اندر ڈھلتے رہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پر، تمام پیغمبروں پر، تمام رسولوں پر اگر کوئی ایمان لایا تو امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لائی۔ آپ نے دیکھا نہیں، اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے 1,24,000 یا 2,24,000، جس کا آگے اللہ رب العزت اختصار کے ساتھ ذکر بھی فرما رہے، 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، کوئی مضبوط سند نہیں ہے، لیکن زیادہ روایات جو ہے ان کے متعلق ملتی ہیں کہ یہ تعداد تھی۔ لیکن جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ہمیں تعداد پر اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم 10 کا اقرار کرو یا 100 کا اقرار کرو یا 1,00,000 کا اقرار کرو، تم یہ کہو کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ جل جلالہ کی طرف سے برحق تشریف لائے، ہم سب کے سب ایمان والوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے، چاہے وہ 1,24,000 ہوں، چاہے وہ 2,24,000 ہوں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہم ان سب پر ایمان لائے۔ تو ان کی تفصیل بیان ہوئی، وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر۔ ہم نے پھر ایمان اس امت محمدیہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لائے، اور اسی طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لائے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لائے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لائے، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لائے۔ غرض یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ان سب پر یہ امت ایمان لائے، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں کیا جیسا یہودیوں نے کہا، ایسا نہیں کیا کہ جیسا نصارہ نے کہا کہ کچھ پر تو ایمان لا رہے، کچھ پر ایمان نہیں لا رہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ رسولوں میں تفریق کرتے رہے، وہ رسولوں میں فرق ڈالتے رہے، جبکہ اللہ کے نظروں میں تمام کے تمام پیغمبر یکساں ہیں۔ ہاں عظمت، فضیلت، اولویت کے اعتبار سے ایک دوسرے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا فرمائی۔ تو آگے فرمایا، اس کی تفسیر میں آگے بیان کرتا ہوں۔ دوسری چیز التوحید باری تعالیٰ کے بعد وملائکتہ، اور اللہ رب العزت کے فرشتوں پر ایمان لائے، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر۔ فرشتے کیا ہیں؟ خلقت اللہ من نور، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو خلقت الملائکۃ کہ پیدا کیے گئے فرشتے کس چیز سے؟ من نور، نور سے۔ خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی فرشتے ہیں سب کے سب فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے پیدا کیا۔ کس نے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات نے، تمام کے تمام فرشتے۔ اب یہ فرشتے کتنے ہیں ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا، یہ نر ہیں یا مادہ ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ ان کا کھانا پینا ہماری طرح نہیں ہے، ان کا یہ پیتے نہیں ہیں، یہ کھاتے نہیں ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں، ان کے خوراک اللہ جل جلالہ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ ہے۔ یسبحون بحمد رب، یہ اپنے رب کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں،
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سجدے میں، رکوع میں، عبادات میں، اذکار میں فرشتے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ان کو کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ تو جتنے اذکار و عبادات ہیں یہی ان کی خوراک ہے۔ یسبحون بحمد ربی، تمام کے تمام فرشتوں کی کیا خوراک ہے؟ اذکار، اللہ رب العزت کا ذکر، یہی ان کی خوراک ہے اور یہی ان کا مقصد حیات ہے۔ تو یہ سب کے سب جو ہے فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، حکم سے نور سے پیدا ہوئے، ان کے اندر گناہ کرنے کی خواہش نہیں ہوتی، یہ ہر وقت نیکیوں میں ہے، ہر وقت اذکار میں ہے، ہر وقت عبادات میں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ تمام کے تمام فرشتے گناہوں سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نور سے پیدا کردہ ہے اور یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز وَكُتُبِهِ، اور اس کے کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے۔ کتابیں کتنی ہیں؟ کتابیں کتنی ہیں؟ یہ مشہور کتابیں 4: تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم۔ تورات کس پر اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور کس پر اتری؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل کس پر اتری؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن کس پر اترا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ تو ہم سب کا تمام کتابوں پر ایمان لائے۔ صحیفے اترے، چھوٹی موٹی کتابیں جتنی بھی نازل کی وہ بے شمار ہے، ان کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے ان پر جتنی کتابیں نازل ہوئی، ان پر جتنے صحیفے نازل ہوئے، ہم سب کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے جو برحق پیغمبروں پر اترے، اور جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جس طرح پیغمبر برحق تھے اسی طرح ان پر اتاری جانے والے کتابیں اور صحیفے وہ بھی برحق تھے۔ ہم سب کا ان سب پر ایمان ہے۔ اب ان کی گنتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گنتی کے بارے میں نہیں کہا کہ تم ان کی گنتی پر ایمان لاؤ کہ وہ 10 کتابیں تھیں، 100 کتابیں تھیں، 1,00,000 کتابیں تھیں، ان پر ایمان لاؤ، نہیں۔ یوں کہو کہ جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی صحیفے ہیں جو اللہ رب العزت کے برحق پیغمبروں پر اترے، جس طرح پیغمبر برحق تھے اسی طرح وہ صحیفوں اور کتابیں بھی برحق تھے۔ ہم سب کا ان سب پر ایمان ہے، ہم سب کا ان سب پر ایمان ہے۔ تو یہ تمام کی کتابوں پر ایمان، تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں نے بیان کیا ورسولی آگے آ رہا ہے کتب کے بعد کہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے، تو جتنے بھی انبیاء اکرام آئے 1,24,000 ہوں یا 2,24,000 ہوں، دونوں طرح کی روایات ہیں، لیکن اتنی پختہ روایت نہیں ہے، لیکن زیادہ مشہور روایت یہی ہے جن میں 2,24,000 سے بھی مشہور روایت 1,24,000 کی ہے، جبکہ روایات دونوں ملتی ہیں کہ انبیاء اکرام جتنے تشریف لائے ان کی تعداد 1,24,000، دوسرا قول 2,24,000۔ غرض یہ چاہے وہ 1,24,000 ہوں یا 2,24,000 ہوں، ہم سب کا ان تمام رسولوں پر ایمان ہے۔ قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کا تذکرہ ہوا، قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کا تذکرہ ہوا، اور قرآن کریم میں 6 فرشتوں کا تذکرہ ہوا، 6 فرشتوں کا یعنی ذکر آیا نام کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں نازل کیا، اور 25 پیغمبروں کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے بے شمار پیغمبر جو بھیجے دنیا کے اندر برحق، ہم سب کا ان سب پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی برحق پیغمبر تشریف لائے ہم سب کا ان سب پر ایمان ہے، اور ان پر جتنے بھی صحیفے یا کتابیں نازل ہوئی ہم سب کا ان سب پر بھی ایمان ہے۔ ان کی تعداد کیا ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جتنے بھی ایمان لائے ان سب پر ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ تو تمام کے تمام فرشتوں پر، تمام کی تمام کتابوں پر اور تمام کے تمام رسولوں پر ہم سب ایمان لائے۔ اب جس طرح کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب قرآن کریم ہے، وہ بھی اس امت کے حق میں آئی، حصے میں آئی، اور رسولوں میں جو سب سے افضل ترین رسول ہے وہ بھی ہمارے حصے میں آئے، اور وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سلسلہ چلا 1,24,000 پر پہنچا یا 2,24,000 پر پہنچا. جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر آ کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس نے دین کی تکمیل کر دی کہ اب مزید دین کی ضرورت نہیں ہے کہ دین اور لانے کے لیے اور پیغمبر آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور آپ پر تمام کا تمام دین اور اسلام مکمل ہو چکا. اب کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی شخص کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. اب شریعت قیامت تک جو چلے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. اب اگر کسی کے لیے نجات ہے وہ اسی شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت میں ڈھل جانے میں اس کی نجات ہے. اگر اس سے ہٹ کر کسی اور پیغمبر کو تسلیم کیا جائے گا یا کسی اور شریعت کو تسلیم کیا جائے گا تو ان کا ایمان معتبر نہیں، ان کی شریعت معتبر نہیں، وہ سب جھوٹ ہے، مکر ہے، دجل ہے. اگر جو ہے برحق چیز ہے وہ شریعت اسلام ہے، برحق پیغمبر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی برحق پیغمبر تشریف لائے وہ سب کے سب ہیں، اور ان پر جتنی بھی کتابیں نازل وہ سب کی سب برحق ہیں. ہم سب کا ان تمام پیغمبروں پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے. ہم سب کا ان تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے. ہم سب کا ان تمام فرشتوں پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے. تو یہی ہمارے ایمان کا جزء لازم ہے. اس کے بغیر نہ ہماری نمازیں قبول، نہ ہماری زکوٰۃ قبول، نہ ہماری عبادات قبول، نہ ہی ہمارے اذکار قبول. تو یہ چیزیں ضروری ہیں جو ہمارا ایمان کا حصہ بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اور فرمایا ہم کی رسولوں میں سے کسی ایک کی تفریق نہیں کرتے، جس طرح یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز پر نہیں، یا عیسائیوں نے کہا، نصاروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز پر نہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ نے کیا کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی برحق، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی برحق، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی برحق، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی برحق. غرض یہ تمام کے تمام برحق پیغمبر برحق تھے، سچے رسول تھے، سچے نبی تھے. اللہ رب العزت نے دنیا میں لوگوں کو جو ہے گمراہی سے نکالنے کے لیے، توحید کا پرستار بنانے کے لیے ان پیغمبروں کا سلسلہ شروع فرمایا. ان پیغمبروں کا سلسلہ شروع فرمایا تو فرمایا کہ تمام کے تمام پیغمبروں نے اور تمام کے تمام امتیوں نے، یہ امت بھی آخری امت، پیغمبر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، تو ان سب نے کیا کہا؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. جو بھی اللہ کا حکم نازل ہوا ہم نے اسے سنا، اور سن کر ہم نے کیا کی؟ اس کی اطاعت کی، اس کی اطاعت کی. غفرانک، پھر کیا فرمایا؟ غفرانک، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے. ہم تیرے سارے کے سارے احکامات پر ایمان لاتے ہیں، یقین لاتے ہیں، تو ہماری مغفرت فرما دے. تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. آخرت کا یقین بھی آ گیا، موت کی بعد کی زندگی کا اس کا اقرار بھی آ گیا، اور دنیا میں رہتے ہوئے توبہ کا ذکر بھی آ گیا. تو بڑی ہی پیاری یہ دعا ہے. اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرو. کس دعا کو؟ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سمعنا واطعنا، سمعنا میں آپ قرآن کریم کے تمام مضامین کو شامل کرو. یا اللہ تو نے جو بھی کچھ قرآن میں نازل کیا، تیرے حبیب نے جو کچھ بھی حدیث میں جو ہے حدیث مبارکوں میں بیان فرمایا، اے اللہ ہم نے سب کچھ جو سنا ہے ہم سب کا اس پر ایمان ہے، یقین ہے یا اللہ، اور ہم نے سب کے مطابق اطاعت کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں. لیکن جو ہم سے اطاعت کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اللہ تو ہماری مغفرت کر دے. اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے. اور اے اللہ ہم نے آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. آج نہیں تو کل ہم نے اس دنیا کو خیر بعد کہہ دینا، اللہ حافظ کہہ دینا، اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے. یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ دنیا ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی. اے اللہ ایک وقت آئے گا جب تیرا حکم ہوگا ہم اس دنیا سے تیری طرف سفر کر کر آ جائیں گے، اس دنیا کو خیر بعد کہہ دیں گے. اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے.
تو یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ پھر آگے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس کے متعلق مزید تفسیر ہے، وہ انشاءاللہ کھول کر کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔